إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. رواه الترمذي. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. معزز مکرم سامعین و ناظرین، انسان دل کی سچائی سے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہر وہ عمل جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہے، اگر وہ اسے انجام دیتا ہے تو یہ صدقہ ہوتا ہے. صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. صدقہ صرف غریبوں اور فقیروں اور بیواؤں اور محتاجوں کو دینے کا نام نہیں ہے. انسان جو عمل کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، دل کی سچائی سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ کرتا ہے، بشرطے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہو، وہ سب صدقہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کل معروف صدقہ، ہر بھلائی، ہر معروف، ہر نیکی صدقہ ہے. معروف کیا ہے؟ جو پہچانا جائے، جو جانا جائے. کس سے؟ کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، وہی معروف ہے. معروف وہ نہیں ہے جسے لوگوں کے ذہن نے معروف بنا دیا. نیکی اور بھلائی وہ نہیں ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ہو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، وہ دیکھنے میں کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو. بہت سارے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یا اس طریقے سے بچے کو خوش کرنے کے لیے اس کا برتھ ڈے منا لیتے ہیں. تو کیا برتھ ڈے منانا یہ نیکی ہو جائے گی؟ نہیں، یہ حرام ہے. اللہ کے رسول کا سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. یا اس طریقے سے آپ دیکھیے آج بہت سارا دنیا کا کام درگاہوں اور مزاروں سے چلتا ہے. لوگ چڑھاوے چڑھاتے وہاں پر جا کر کے پیسے ڈالتے ہیں، اور ان پیسوں سے یونیورسٹیاں چلتی ہیں. بہت سارے مزاروں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور جو جانور یا جو پیسے وہاں چڑھائے جاتے ہیں، ان سے باقاعدہ یونیورسٹیاں چلتی ہیں، ان سے باقاعدہ اسکول چلتا ہے، کالجز چلتے ہیں. کہتے ہیں بہت خیر کا کام. نہیں، خیر نہیں ہو، وہ تو شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ نیکی نہیں ہو سکتا. شرک کبھی نیکی نہیں ہو سکتا. نیکی ہوا ہے جس کا ثبوت ہو کتاب اللہ اور سنت رسول سے. آپ کی عقل اگرچہ اسے اچھا کہے، خیر کا کام ہو رہا، تعلیم پھیل رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے تعلیمی بیداری آ رہی، نہیں، یہ خیر نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد شرک ہے. شرک کبھی نیکی نہیں ہو سکتا.
بدعت کبھی نیکی نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ معاف کیجیے گا نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے نماز کی شروعات بدعت سے کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے زبان سے نیت ادا کرتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، جمعہ کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت امام کے پیچھے، اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو بتایا، یا ہم کہتے ہیں زبان سے، کیا حرج ہے، زبان سے کہنا چاہیے نہیں نیکی نہیں ہے، بدعت ہے۔ یہ بدعت کبھی معروف نہیں ہو سکتی، بدعت کبھی خیر نہیں ہو سکتی، بدعت کبھی بھلائی اور نیکی نہیں ہو سکتی۔ یہ بدعت ہمارے نبی نے کبھی زبان سے نیت نہیں ادا کی ہے۔ اللہ اکبر سے آپ نماز شروع کرتے تھے، السلام علیکم پر ختم کرتے تھے آپ، کبھی آپ نے زبان سے نیت نہیں ادا کیا کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے، نہ روزے کی، نہ نماز کی، نہ حج کی، نہ کسی چیز کی، نہ قربانی کی، آپ نے کوئی زبان سے نیت نہیں ادا کیا۔ یہ لبیک اللہم عمرتن، یہ نیت نہیں ہے، یہ اس عمرے میں داخل ہونے کی، عبادت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ نیت نہیں ہے میرے بھائی۔ نیت انسان جب یہاں سے جاتا تبھی اس کی نیت رہتی عمرہ کرنے کی، حج کرنے کے لیے نکلتا اس کی نیت گھر سے رہتی، نیت یہ نہیں ہے، یہ اس عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ جیسے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر کے ذریعے، السلام علیکم ذریعے سے نکلتے ہیں، انسان گھر سے نکلتا نماز کی نیت ہے، لیکن جب تک مسجد میں آ کر کے اللہ اکبر نہیں کہے گا نماز میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آپ کی نیت عمرہ کرنے کی، آپ نے ٹکٹ لیا، پیسہ دیا، سب کچھ کیا، گاڑی پر بیٹھے طائف پہنچے، آپ کی نیت ہے عمرہ کرنے کی، لیکن کب آپ عمرے میں داخل ہوں گے؟ جب میقات پر پہنچ کر کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے 2 سفید چادر پہن کر کے لبیک اللہم عمرتن کہیں گے، تب عمرے کی عبادت میں آپ داخل ہوں گے۔ یہی معاملہ نماز کا بھی ہے، گھر سے آتے نماز کی نیت سے، تو کیا نماز میں ہوگی نہیں؟ جب اللہ اکبر کہیں گے قبلے کی طرف رخ کر کے، تب آپ جو ہے نماز میں داخل ہوں گے۔ تو لبیک اللہم عمرتن یہ نیت نہیں ہے، یہ عمرے میں داخل ہونے کا ذکر ہے، دعا ہے، جیسے نماز میں داخل ہونے کی دعا اللہ اکبر ہے۔ تو یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ علماء نے اس کو بدعت قرار دیا، غلط ہے کہنا، اگرچہ لوگ اسے بہتر سمجھتے ہوں۔ تو معروف ہوا ہے شریعت میں جانا پہچانا، کتاب اللہ اور سنت رسول میں جانا پہچانا ہو، اسے معروف کہا جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ہر معروف صدقہ ہے، ہر بھلائی ہر نیکی صدقہ ہے، اور سب سے بڑا معروف توحید ہے، سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ معروف سے بڑا کوئی جو ہے توحید سے بڑا کوئی معروف نہیں ہے، کیونکہ دین کی بنیاد ہماری توحید پر ہے، اسلام کی بنیاد توحید خالص کے اوپر ہے، اور شرک سے لوگوں کو منع کرنا، شرک نہ کرنا، یہ سب بنیاد ہے دین اسلام کی۔ سب سے زیادہ جو اسلام کے اندر جانی پہچانی چیز ہے، معروف ہے، وہ توحید ہے۔ انسان اسے اپنے توحید پر قائم رہے اور انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے۔ تو آج بہت سارا لوگ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں خیر کا کام ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، اس میں لوگوں کو ملتا ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ سب کو جو ہے درگاہوں پر سب جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ سارے جانور پیش ہوتے ہیں، اور یہ سارے بکرے اور بکریاں اور مرغے پیش کیے جاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے، اچھا کام نہیں، اچھا نہیں، وہ شرک ہے۔ وہ جو اس پر مر جائے گا جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے شریعت نے شرک قرار دیا ہوا کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اچھا اور معروف ہوا جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہو، یہ تو حرام کام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ لہذا معروف کیا ہے؟ جو کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت ہو۔ پھر آپ فرماتے ہو ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، معروف میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك، اور یہ کہ تم اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو، یہ بھی معروف ہے، یہ خیر الحمدللہ نیکی ہے، یہ شریعت میں اس کا ثبوت ہے کہ آپ کسی دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، لہٰذا یہ نیکی ہے، یہ معروف ہے، صدقہ، یہ بھلائی ہے۔ آپ نے کچھ پیسہ نہیں خرچ کیا، اپنے بھائی کی آپ نے مدد کر دی، اس کو آپ نے پانی دے دیا، آپ کے لیے نیکی ہے۔ یا اس طریقے سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے بھائی سے ملتے ہیں، یہ بھی نیکی، بھی معروف، انہیں بھی صدقہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کل معروف صدقہ، ہر معروف صدقہ ہے۔ صدقہ صدق سے ہے، دل کی سچائی سے، اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کرتے ہیں آپ، ثبوت ہو کتاب اللہ سنت رسول میں، وہ صدقہ ہے، اور وہ معروف ہو، بھلائی ہو، وہ نیکی ہے، اور اس کے کرنے میں انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں یصبح علی کل سلام من احدکم صدقہ، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا ہے،
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے جسم میں جوڑ نہ ہوتے تو نہ اٹھ پاتے، نہ چل پاتے، نہ کھا پاتے، نہ حرکت کر سکتے۔ دیوار کے طریقے سے، کھمبے اور درخت کے طریقے سے انسان کھا رہتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ لیکن جو جوڑ ہے ہمارے جسم کے اندر، ہاتھ اور پاؤں میں، جو جوڑ کی وجہ سے اللہ کی اس نعمت کی بنا پر انسان چلتا ہے، بات کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، نیچے کرتا ہے، اور اپنے منہ میں جو ہے کھانا ڈالتا ہے، اور اس طریقے سے چباتا ہے کھانے کو، چلتا پھرتا انسان۔ اگر جوڑ نہ ہوتے تو انسان بے جان لاش کے طریقے سے کھڑا رہتا، کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کے انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ 360 جوڑ انسان کے جسم کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ جوڑ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، یہ ان کی قدر کریں ہم۔ کوئی جوڑ خراب ہو جاتا، انسان گھٹنا خراب ہو گیا، اٹھ نہیں پاتا، بیٹھ نہیں پاتا، وہ پریشان ہے ایک دم، چل پھر نہیں سکتا، وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ گھٹنا ایک خراب ہو گیا، یہ انگلی کی آپ ایک جوڑ خراب ہو گیا، آپ کی انگلی حرکت نہیں کرتی ہے، انگلی آپ بند نہیں کر سکتے، مٹھی نہیں مار سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا احسان ہے۔ اتنی ساری احسانات اللہ رب العالمین کے ہیں، ان احسانات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب انسان سلوک کرتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہوتا ہے، لیکن ہر انسان صدقہ تو نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی آسانی کر دی کہ آپ جو بھی نیکی کرو گے صدقہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہو جائے گا۔ یہ فکل و تسبیح صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل و تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ آپ نے کہا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل و تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی صدقہ ہے۔ جو بھی آپ کہتے زبان سے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر تکبیر صدقہ، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سارے صدقے ہیں، جو بھی ثبوت ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہنا۔ لا الہ الا اللہ یہ پورا ذکر ہے، یہ صرف لا الہ ذکر نہیں ہے، صرف الا اللہ ذکر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں صوفیوں نے بہت سارے اذکار بنا لیے، ان کے یہاں اذکار یہ بھی لا الہ صرف پڑھیں گے، الا اللہ صرف پڑھیں گے۔ ان کے یہاں درجات جو آخری درجے پر جاتا صرف اللہ اللہ کہتا رہتا ہے، یا اس طریقے سے ذکر وغیرہ عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، یقین کے درجے کو پہنچ گیا، عبادت بھی نہیں کرتا کہ سب کچھ ہمارے لیے معاف ہو گیا، کیونکہ ہمارے ایمان میں یقین آ گیا۔ اس یقین کی بنیاد پر ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کون زیادہ یقین کرنے والا تھا اللہ کی ذات پر؟ انبیاء سے بڑھ کر کون تھا ایمان والا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ رب العالمین کی بات کیا کرتے تھے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک یقین نہ آ جائے، موت نہ آ جائے۔ یقین کا معنی موت ہے، موت آنے تک اللہ کی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صوفیہ کہتی ہیں یقین سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر آپ کے یقین کامل ہو گیا، خلاص اب یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گمراہی کیوں آئی؟ اس لیے کہ سلف صالحین صحابہ کی تفسیر کو چھوڑ کر کے انسان اگر منمانی تفسیر کرے گا کتاب اللہ اور سنت رسول کی، انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو سلف صالحین ہیں، ان کے فہم کے ہم پابند ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ان کے فہم کے مطابق سمجھیں، ان کے عقیدے کے مطابق سمجھیں، تبھی انسان گمراہی سے بچے گا، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ صوفیہ نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کی تفسیر نہیں بیان کی، یہی کہا کہ یقین آ گیا، خلاص یقین آنے تک عبادت کرنا ہے، یقین آ گیا آپ کو، اب اللہ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون زیادہ تھا اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا؟ آپ سے بڑھ کر کون ایمان والا تھا؟ لیکن آپ نے کتنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی، آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتے تھے، کوئی ایسی نیکی نہیں جو آپ نے نہ کیا ہو، کر کے نہ دکھایا ہو آپ نے۔ اور آج کہتے ہیں صوفیہ کی خلاص یقین آ گیا، سب عبادت ختم ہو گئی، سب معاف ہو گیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ضلالت اور گمراہی کی انتہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ پورا نیکی ہے، یہ صرف لا الہ پڑھنا، الا اللہ پڑھنا، صرف اللہ اللہ کہنا یہ بھی نیکی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا نیکی، اللہ اکبر کہنا نیکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اللہ صرف آپ کہتے ہیں نیکی نہیں، صرف اللہ اللہ کہنا۔ آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت ساری عورتیں، بوڑھے لوگ، بہت سارے لوگ ہمیشہ اللہ 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 کہتے ہیں۔ نہیں، یہ ذکر نہیں ہے صرف اللہ کہنا، آپ کو اس کا معنی بیان کرنا پڑے گا، پورا ذکر کرنا پڑے گا، اللہ اکبر کہنا پڑے گا، یہ لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا، تب نیکی ہوگی، تب ذکر ہوگا۔ یہ صرف اللہ کہنا کیا مطلب اللہ کہنے کا؟ اللہ کی خالص بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا کیا معنی آپ کہنے کا ہے؟ اس کا کوئی معنی واضح نہیں ہوتا صرف اللہ 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 کہنے سے۔ معنی کب واضح ہوگا؟ جب کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، معنی واضح ہو گیا کہ آپ نے اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی توحید کا اعتراف کیا، اللہ کی بڑائی آپ نے کی، لا الہ الا اللہ کہا آپ نے،
آپ نے اعتراف اور اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کریں گے، صرف اللہ رب العالمین کی بات کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے پورا کلمہ پورا پڑھنا یہ ذکر ہوتا ہے۔ صرف اللہ اللہ کہنا، ہو کہنا، یا صرف اللہ جو ہے اللہ اللہ، یا لا الہ صرف کہنا، الا اللہ صرف کہنا، یہ سب کہنے ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب دین کے اندر بدعات اور خرافات ہی نیکی نہیں ہے۔ یہ اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو مولوی فرماتے ہیں کہ کل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر جو انسان کہتا ہے وہ صدقہ ہے۔ وہ امر بالمعروف ہے، صدقہ، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، معروف کا حکم دینا، معروف کا حکم دیا جائے گا، بدعت اور منکر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ معروف ہوا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت ہو، اس کی دلیل ہو، باقاعدہ وہ معروف ہوتا ہے۔ معروف ہماری عقل میں کسی کو اچھا سمجھ لیا ہو وہ معروف نہیں ہوگا، وہ معروف نہیں کہا جائے گا اسے۔ آج لوگ پتہ نہیں کیا کیا مناتے ہیں دین کے نام پر، جو ہے شب برات مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، سب معروف ہے کہتے ہیں، سب نے کی ہے، سب خیر سمجھ کے کرتے ہیں، سمجھ کے کرتے نہیں۔ یہ سب بدعات اور خرافات ہے، یہ جائز نہیں شریعت کے اندر، کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ساری چیزیں یہ، اس لیے معروف نہیں ہوگا، یہ نیکی نہیں ہوگی، اس کی طرف بلانا یہ بدعات کی طرف بلانا ہوگا، برائی کی طرف بلانا ہوگا۔ ہماری یہ بات ہے کہ معروف کا حکم دو، معروف کی طرف لوگوں کو بلاؤ، معروف کی طرف بلانا اس کے لیے ہر انسان کر سکتا ہے۔ آپ آ رہے نماز پڑھنے کے لیے، بھائی چلیے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے معروف کا حکم دے دیا۔ کوئی آدمی سگریٹ پی رہا، آپ نے کہا بھائی سگریٹ پینا حرام ہے، مت پیجیے، آپ نے نیکی کام کر لیا، اس کو منع کر دیا۔ ایک انسان کر سکتا ہے اس کو، لیکن باقاعدہ دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، یا اس طریقے سے خطبے دینا، ارشاد کرنا، کتابوں کی شرح کرنا، دروس دینا، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ انسان اگر اس کو اپنا مشغلہ بناتا ہے اور داعی اللہ کا کام کرتا ہو تو اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ھذی سبیلی ادعو الی علی بصیرہ، آپ کے لیے یہی میری راہ ہے، میں بصیرت اور علم کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ دعوت تبلیغ کے لیے علم ضروری ہے، جہالت کی بنیاد پر دعوت نہیں دی جائے گی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان سمجھتا ہے، آپ نے اس کو بول دیا، یہ دعوت نہیں کہا جائے گا، آپ نے بھلائی کا حکم دے دیا، چلو بھائی نماز پڑھنے، چلو بھائی جو ہے یہ کیا نام ہے اذان ہو نماز پڑھنے چلیے، یا اس طریقے سے اور کوئی کام ہے آپ نے کہہ دیا معروف ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہر معروف کا حکم دے دینے سے کوئی داعی نہیں ہو جاتا، وہ معلوم ہے شریعت کے اندر سب جانتے ہیں، آپ نے اس کی طرف بلا لیا، الحمدللہ اچھا کام کیا آپ نے۔ لیکن داعی بننے کے لیے، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے علم ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم سکھاتے تھے، علم دیتے تھے، اس کے بعد لوگوں کو بھیجتے تھے۔ جب ہمارے نبی کے پاس آئے لوگ، کہ کچھ قبیلے کے لوگ، رول اور زکوان کے لوگ، شیعہ اور قبیلے کے لوگ آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے نبی نے 70 قرہ کو بھیجا۔ قرہ کہتے تھے جو قرآن کا حافظ اور عالم دین ہوتا تھا، اس کو قرہ کہا جاتے تھے، قرہ یا قاری کی جمع ہے۔ آپ ان کو بھیجا، عام لوگوں کو نہیں بھیجا آپ نے۔ ہمارے نبی کے پاس مالک بن حویرث آئے اور ایسے ہی 5 6 7 لوگ آئے آپ کے پاس، اسلام قبول کیا۔ آپ نے 20 25 دنوں تک ان کو اپنے پاس رکھا، تعلیم دی، اسلام سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ، توحید، تمام چیزیں سکھائی۔ پھر کہا جاؤ اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا، دین کی تبلیغ کرنا۔ تبلیغ کے لیے علم ضروری ہے، دعوت کے لیے علم ضروری ہے۔ لیکن ایسی آپ نے کوئی چیز دیکھ لیا غلط ہو رہی ہے، آپ نے منع کر دیا۔ کوئی انسان سگریٹ پی رہا ہے یا انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے، بھائی یہ مت کیجیے، آپ نے کہہ دیا تو آپ داعی نہیں ہو گئے۔ یہاں پر آپ نے ایک معروف کا حکم دے دیا، منکر جو ہے اس کو آپ نے روک دیا۔ یہ انسان کر سکتا ہے، لیکن باقاعدہ مشغلہ بنانا اور دعوت کے فریضے کو انجام دینا، اس کے لیے بصیرت اور اس کے لیے علم ضروری ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں امر بالمعروف صدقہ، معروف کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، ونہی عن المنکر صدقہ، اور منکر سے لوگوں کو روکنا یہ صدقہ ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا صدقہ ہے۔ کوئی برائی ہے، اگر آپ کے پاس طاقت آپ اس کو روکیے، اگر طاقت نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں، لیکن دل میں اس کو برا جانیے۔ منکر کے انکار کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہاتھ سے روکنا، یہ جو حکام ہوتے ہیں، جو قاضی اور جو جن کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے ان کے لیے ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکیں وہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اس کو زبان سے روکنا۔ اللہ کے رسول کے حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، انکار منکر کے 3 درجے آپ نے بتایا۔ دوسرا درجہ کیا ہے، زبان سے روکنا۔ آپ عالم، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، کوئی غلط کام آپ اس کو زبان سے منع کر دیجیے، بھائی یہ چیز غلط ہے مت کیجیے۔ ہاتھ سے نہیں روکنا آپ کو، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، پاور جن کے پاس ہوگا وہ ہاتھ سے روکیں گے، جن کے پاس پاور ہوگا وہ ہاتھ سے روکیں گے، جن کے پاس پاور نہیں وہ ہاتھ سے نہیں روکیں گے، وہ زبان سے یہ چیز غلط ہے، منع ہے، نہیں کیجیے، آپ اس کو زبان سے روکیے۔ تیسری چیز ہے کہ آپ کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے، آپ اس کو دل میں برا جانیے کہ چیز بری ہو رہی ہے، یہ چیز غلط ہے۔ کبھی منکر کو معروف نہ سمجھنا، کبھی برائی کو بھلائی نہ سمجھنا، کبھی شرک کو توحید نہ سمجھنا، کبھی بدعت کو سنت نہ سمجھنا، دل میں اس کو برا جاننا کہ یہ چیز بری ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ چیز غلط ہے، چیز بری ہے۔
تو یہ بھی کیا ہے، یہ انکار منکر کا تیسرا لاکھ درجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ باقی نہیں رہتا۔ تو دل میں انسان اس کو برا جانے، زبان پر لانے کی طاقت نہیں، زبان پر مت لے کر کے آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ منکر سے روکنا کیا ہے، بدعات خرافات، ہر وہ چیز جو شریعت کے اندر منکر ہو، جس سے منع کیا گیا، اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ سے روکنا لوگوں کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے لیے 2 رکعت پڑھ لینا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ جو چاش کی نماز انسان پڑھتا ہے سورج نکلنے کے 20 یا آدھے گھنٹے کے بعد سے لے کر کے اس کا وقت ظہر کی اذان سے آدھا یا 20-25 منٹ پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے، یہ انسان اگر 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ انسان کے جسم کے اوپر جو صدقہ ہوا یہ 360 جوڑ کے بدلے گویا کہ وہ ادا ہو گیا۔ اس لیے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر انسان حرکت کرتا ہے، پورے جسم کو استعمال کرتا ہے، پورے جوڑ استعمال ہوتے ہیں، تو گویا کہ اس نے وہ جو صدقہ تھا یہ 2 رکعت نماز اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بھائیوں، 2 رکعت چاشت کی نماز۔ آج تو بہت سارے لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو چاشت کی نماز کی دعوت دینا اور ان کو ابھارنا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ فرض نماز نہ پڑھتا ہو اس کو چاشت نماز کیا پڑھے گا؟ کتنی فضیلت 2 رکعت چاشت کی نماز کی، کہ سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد جو آپ پڑھیں گے، آپ کے جسم کے اوپر جو صدقہ ہوا وہ سارا صدقہ آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا۔ 2 رکعت کا ہوگا، آپ کو مال نہیں خرچ کرنا ہے، پیسے نہیں خرچ کرنا ہے۔ یہ اسلام صرف مالداروں کا نہیں ہے، اسلام غریبوں کے لیے بھی ہے۔ آپ صدقہ کر سکتے ہیں، مال نہیں آپ کے پاس، سب کیجیے، بھلائی کا حکم دیجیے، منکر سے روکیے، اللہ اوپر کہیے، ذکر و اذکار کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، مسلمان بھائی سے ملیے، صدقے اور خندہ پیش آنے کے ساتھ، یہ سب صدقہ سب نہیں کی، اس کو تو آپ کر سکتے ہیں، اس کو تو غریب بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صدقہ کرنے کے لیے مال ہی کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا دین بہت عظیم دین ہے، بڑی خوبیاں، بڑے اس کے محاسن ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے کسی سے محروم نہیں رکھا ہے۔ آپ مال کا صدقہ نہیں کر سکتے، عبادات کا صدقہ کیجیے، ذکر و اذکار کا صدقہ کیجیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو غریب ہیں، کیا صدقہ کرنے کیجیے آپ، یہ سب صدقہ ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ تو بڑی یہ اسلام کی خوبیوں میں سے میرے بھائیوں، تو یہ جو کنسپٹ ہمارے ذہن اور دماغ میں کہ مال کا صدقہ ہی ہوتا صرف، یہ کنسپٹ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہر نیکی صدقہ ہے، ہر بھلائی صدقہ ہے، ہر خیر کا کام کرنا صدقہ ہے۔ جتنی آپ کی استطاعت جو بھی کریں گے وہ صدقہ ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ معروف و بھلائی شریعت کے اندر ثابت ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صدقات کرنے کی توفیق دے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر منکر کو بنا کرنے کی توفیق دے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔ إنه تعالی جواد الکریم الرحیم الرحیم۔